دنیا کے حالات پر اگر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تمام مسلم ممالک نہ صرف پسماندہ ہیں بلکہ ان میں نہ صرف شرح تعلیم افسوسناک حد تک کم ہے بلکہ یونیسکو کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح مزید کم ہو رہی ہے۔ اللہ نے جغرافیائی اعتبار سے مسلم ممالک کو نہ صرف کلیدی مقام عطا کیا ہے بلکہ ان کو معدنیاتی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ مسلم ممالک کے باشندے ذہین، جیالے اور محنتی ہیں، مگر ان کی صلاحیتیں نشوونما کا موقع نہ ملنے پر ضائع ہو رہی ہیں۔ یہی وہ ممالک ہیں جن کی گود میں وہ نامور لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے علم و عمل اور فکر و نظر کے چراغ روشن کیے، تجارت اور صنعت کے اصول وضع کیے، زمین کی پیمائش کی، افلاک کے راز افشاں کیے، امن و آشتی کا علم بلند کیا، شیطانی طاقتوں کی سرکوبی کی اور انسانی اقدار کو بحال کر کے حق و انصاف کی غیر فانی مثالیں تاریخ کے صفحات پر رقم کی۔ انہی کے علوم کی میراث پر ماضی کے پسماندہ اور حال کے ترقی یافتہ ملکوں نے اپنی ترقی کی بنیاد رکھی، اور آج ساری دنیا میں بجا طور پر وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ان کے حقیقی وارث ہیں ان سے بے خبر ہیں۔ ہم یہاں پر پہلے نظر ڈالیں گے کہ ہمارے مالک و خالق نے حصول تعلیم کے لیے ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ قرآن پاک ہی وہ واحد، انتہائی ممتاز، ناقابل تردید اور آخری ذریعہ ہے جو تمام زندگی پر محیط ہے اور انفرادی و اجتماعی مسائل کی بھرپور ہدایت فرماتا ہے۔ کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ زندگی ایسا نہیں، خواہ وہ روحانی، جسمانی، نفسیاتی، معاشی یا معاشرتی ہو، جس پر قرآن پاک نے رہنمائی نہ دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں فرمایا، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس وحی الہی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کو تمام مخلوقات میں ممتاز ترین مقام عطا کرتا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر یہ پیغام دیا ہے کہ قلم اور علم انسانی زندگی میں اہم ترین اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم اور علم سے متعلق چیزوں کا کم و بیش 850 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ بعض جگہ اس کا ذکر خود اللہ کے حوالے سے، بعض جگہ انبیاء اور بعض جگہ انسان کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں علم سے برتر اور بہتر اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں اضافے کی دعا سکھاتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق باپ، ایک مثالی شوہر، ایک کامیاب تاجر اور اعلیٰ و عرفہ معلم، ایک بے مثال عسکری سپہ سالار، ایک غیر فانی و جاویدانی رہبر و رہنما تھے، ہیں اور رہیں گے۔ علم اور حصول تعلیم کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں تصور کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص علم کی جستجو میں چلتا ہے
اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں تصور کیا جاتا ہے۔ فرشتے خوش ہو کر اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ سمندروں کی گہرائی میں مچھلیاں اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اس طرح جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور جس کے مشاہدات اور تجربات بھی گواہ ہیں، کہ انسان کی زندگی کے ابتدائی سال اس کی ذہنی، جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی نشوونما کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی عرصے میں اس کی تقریباً 90% شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بچوں سے حسن سلوک اور پرورش کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرائض کا خیال رکھو اور اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو آداب سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں سکھا سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچوں پر مہربان نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مستحق نہیں ہے۔ والدین اگر اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے والدین کو تمام دینی و دنیاوی کاموں میں انصاف کا صحیح عملی نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ اور صاف آئینے کے مانند ہے، جو ہر قسم کے نقوش سے عاری مگر ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک اعلیٰ درجے کا کار خیر ہے، اور وہ انہیں زندگی کے ہر محاذ پر مقابلہ کرنے اور کامیاب ہونے کی تربیت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو صحیح روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو وہی وقار، غلبہ و اثر و رسوخ، اختیار و اقتدار، اتحاد و اتفاق، عروج و فروغ اور نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، جس کی وہ بجا طور پر مستحق ہے۔ آمین۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔